بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بعد از حمد و صلاۃ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، اور رسول ہیں اللہ کے، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، یعنی نبوت کا سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا محال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، مگر سب ذلیل و رسوا ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، خاتم المرسلین ہونا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا، کہنے لگا کہ آدھے عرب کے نبی آپ ہو جائیں اور آدھے عرب کا نبی میں ہو جاتا ہوں، نعوذ باللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جوابی خط میں لکھا، فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور تو کذاب ہے، کیونکہ مسیلمہ اس وقت کا بادشاہ تھا اور بہت طاقتور تھا، تو یہ جو خط جس نے مسیلمہ کو دینے جانا تھا یہ بھی بہت جرت کا کام تھا، بہت بہادری کا کام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ خط کون دے کر آئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حبیب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خط میں دے کر آؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور مسیلمہ کو وہ خط دیا۔ سارے درباری بیٹھے ہوئے تھے اور جب سب کے سامنے وہ خط پڑھا گیا جسے مسیلمہ کو کذاب کہا گیا تھا تو مسیلمہ کو بہت غصہ آیا، وہ جلال میں اٹھا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کذاب کہا ہے، تمہارا اس پہ کیا سوچ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا حق فرمایا۔ یا مسیلمہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو شہید کر دیا۔ ہم اگر غور کریں، ہم سوچیں ہمیں ذرا سی چوٹ لگتی ہے ہم گھبرا جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، لیکن ان کا ایک بازو شہید ہونے کے بعد وہ اسی تواضع کے ساتھ کھڑے رہے اور پھر بھی حق کا ساتھ نہ چھوڑا، یہاں تک کہ ان کا دوسرا بازو بھی شہید ہو گیا، پھر بھی وہ ختم نبوت پر پہرا دیتے رہے یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر جب وہ شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمناک ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دیکھیں ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کو اجر کیا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر میرا حبیب شہید ہوا، ادھر اللہ نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اس پہ کوئی تعویل کی ہی نہیں جا سکتی۔ ختم نبوت کا مسئلہ دو ٹوک بیان ہو چکا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک بدبخت انسان نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ بھی جاتا ہے تو ختم نبوت کے عقیدے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نعوذ باللہ۔ قادیانیوں نے اس بات کو اپنا دلیل بنا کر، اپنے موقف کی صحیح ہونے کی دلیل بنا کر پیش کیا، اور اس وقت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا، فرمایا یہ ہمارے میں سے نہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اتحادی و اجماعی عقیدہ ہے کہ قادیانی کافر ہیں، کافر و مرتد ہیں، اور ایسے کافر ہیں کہ یہود و نصارہ سے بدتر ہیں، ایسے کافر ہیں کہ جن کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔